ایک ایشو ہے جو اور ہوا ہے، پاکستان کی مائنورٹیز کی باری آئی رہتی ہے ہر وقت ہی، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب وہ نہ آتی ہو. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے جی، یہاں پہ دیکھیں کہ جو ایک سندھ میں سب سے پرانے گردواروں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، افراتفری مچ گئی. بولا کہ نیچے بندے آئے گئے بھائی کیرتن بند کرو. میں نے کہا بھائی کیرتن کیوں بند کریں؟ یہ زبردستی ہمارا کیرتن بند کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ یہ گردوارہ سکھر کا 100 سال پرانا ہے. 100 سال پرانا ہم یہاں پر بندگی کرتے آ رہے ہیں. ہمارے بڑے پوروج یہاں پر بندگی کرتے آ رہے ہیں، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. اور یہ اگر ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، یہ کون سا پاکستان ہے؟ یہ کیا مائنورٹیز والا پاکستان ہے جو مائنورٹیز کو سپورٹ کرتا ہے؟ جو قائد اعظم نے بولا تھا آپ آزاد ہو، آپ کے مندر آزاد ہیں، آپ آزادانہ اپنی بندگی کر سکتے ہو، آپ آزادانہ اپنی پوجا کر سکتے ہو. یہ وہ پاکستان ہے. اور ہماری ایف آئی آر بھی نہیں درج کر رہے، نہ وہ ملزم گرفتار کر رہے ہیں جو اندر آ رہے تھے بے رحمتی کر رہے تھے، گرفتار ہوئے چھوڑ دیے، گرو گرنتھ صاحب کی بیعت بھی کر رہے تھے اندر جا کر. یہ تو بڑی بات ہے سکھ کے لیے، بہت بڑی بات ہے. اچھا جی. اب دیکھو سکھ جو ہے نا، ہمیں یہ پتا ہے کہ سکھ بھی اپنی کتاب کی بڑی ہی عزت کرتے ہیں. وہ تو اس کو بالکل ایک پرسن کی طرح ڈیل کرتے ہیں، اور بہت ہی پاک پرسن کی طرح ڈیل کرتے ہیں، اور سر پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. اور یعنی وہ بالکل اس کو بہت ہی نیکسٹ لیول پہ، قرآن سے بھی زیادہ وہ اس کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی سویڈن میں انہوں نے قرآن جلایا ہے، تو مسلمانوں نے پوری دنیا میں جو ہے نا ہر طرف شور مچایا ہوا ہے، ہر طرف تماشا لگایا ہوا ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے، تو خود یہ حرکتیں کر رہے ہو یار. میں کہتا تھا جب میں نے یہ سٹریم شروع بھی کی تھی نا، جب شروع میں 2019-20 کے شروع میں، ٹھیک ہے، 20 کے شروع میں، تب میں یہ کہتا تھا کہ سندھ جو ہے نا وہ ریلیٹیولی لیس ایکسٹریم ہے، وہاں پہ سچویشن ٹھیک ہے. مگر ان 2-3 سالوں میں ہی میاں مٹھو آ گیا، بریلوی جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئے. اب سندھ میں بھی وہی ستیہ ناش شروع ہو چکا ہے جو پنجاب میں اور دوسرے پروونسز میں ہے. ٹھیک ہے جی، اب بات وہیں پہنچ چکی ہے سندھ میں بھی. اور سکھ کمیونٹی سندھ میں بہت ہی تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت. ٹھیک ہے، شاید چند ہزار ہوں گے پورے جو ہے نا وہ سندھ میں. ٹھیک ہے، پنجاب میں بھی تھوڑے ہیں، چلے پنجاب میں تھوڑے زیادہ ہوں گے، کے پی میں بھی چند ہزار ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ذرا بھی ان کو تمیز نہیں ہے. یہ ہر جگہ جاتے ہیں، دوسرے کی عبادت گاہوں پہ حملے کرتے ہیں، دوسروں کی کتابوں کو جلاتے ہیں، اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری کوئی رسپیکٹ کرے. ایک قرآن جلایا سویڈن میں اس نے، ٹھیک ہے، اور سر پہ باں رکھ کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، رو رہے ہیں یہ. صحیح ہے، اور جا کے سویڈن کی ایمبیسی میں عراق کے اندر لگا رہے ہیں اس ٹائم. وہاں پہ جو ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں. پاکستانیوں نے بھی اگلے چند دنوں میں سویڈن کی ایمبیسی میں تحریک لبیک والا حافظ سعد حسن رضوی جو ہے ایک زومبی، وہ لے کے پہنچ جائے گا اپنے لوگ. ترکی جو ہے ان کو دھمکیاں دے رہا ہے، مطلب. اور ادھر اس بار یہ ہوا کہ جس بندے نے قرآن جلایا اس نے کورٹ سے جا کے اجازت لی ہے کہ بھائی میں فریڈم آف ایکسپریشن اپنا پریکٹس کرنا چاہتا ہوں، مجھے جلانے دو. ٹھیک ہے، میں کسی کتاب کو جلانے کے حق میں نہیں ہوں، مگر اگر کوئی جلاتا ہے نا تو میں اس پہ حق میں بھی نہیں ہوں کہ کوئی اس کو انگلی بھی لگائے. ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس کتابیں جلانے کی ریزنز ہوتی ہیں، چاہے کوئی منو سمرتی جلائے، چاہے کوئی قرآن جلائے. ٹھیک ہے، میں پرسنلی اس بات میں نہیں سمجھتا کہ جلانی چاہیے، مگر اصل بات یہ ہے کہ لوگ اگر جلاتے ہیں تو ان کو کسی کو انگلی بھی لگانے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ گیم ہے ساری کی ساری. نہیں، اب اگر جلا بھی دے تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ ہزاروں قرآن اور پڑے ہیں. نہیں تو قرآن جلتے نہیں ہیں. جتنے بھی دنیا میں قرآن ہے، انہوں نے کل کو گٹر میں پڑے ہونا ہے، کسی لینڈ فل سائٹ میں پڑے ہوں گے اندر. ابھی بھی اور پڑے کیا، ہیں، ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. آخر جب قرآن جلتا ہے تو اللہ میاں قیامت کیوں نہیں لے آتا ہے؟ قرآن تو اللہ میاں کے حق میں ہے، ہاتھ میں ہے نہیں ہے نا. یہی تو پرابلم ہے، قیامت لے کے آنا. ہاں، مطلب قیامت ہم لے آتے ہیں، نام ہم پتہ نہیں کس اللہ کے نام پہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایک انتہائی اپنا کیا کہتے ہیں اس کو افسوسناک بات ہے کہ آپ سکھوں کے ساتھ جا کے ان کے گرو گرنتھ جن کو وہ اپنی طرف سے بابا صاحب بھی سمجھتے ہیں، اس کو ایک قسم کا خدا کا درجہ ہے ان کے پاس. وہ انتہائی متبرک، اور مطلب کہ اگر آپ کبھی گرودوارے جانے کا اتفاق ہو تو جس رسپیکٹ کے ساتھ وہ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہاں جی، گرو ہے وہ ان کا.
اور آپ جا کے ان کے کیا نام ہے اس کا اس سے کھیل رہے ہیں، جبکہ وہ ان کی لاجک حاجی بھائی یہ ان کی لاجک کے مطابق ہم تو نہیں سمجھتے نا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گرو گرنتھ کی بھی کہیں کسی سے بے حرمتی ہو جاتی ہے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، نہ قرآن پہ ملنی چاہیے. مگر ان کی لاجک کے مطابق اگر یہ اپنے قرآن کی ایسی عزت چاہتے ہیں تو پھر ان کی بھی چاہیے ان کو کرنی، جو ان میں شرم نہیں آیا کہ یہ اس کی کریں پھر. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ ہیں، بس یہ جو مرضی کریں، دوسروں کی کتابیں جلائیں، دوسروں کی عورتوں کو جلائیں، دوسروں کے بچوں کو جلائیں، وہ سب جائز ہے. اپنا جو ہے نا اپنے پہ رونا ہے بس سارا دنیا میں. سیلفش ترین مذہب دنیا کا اسلام ہے اصل میں. یہاں پہ آپ دیکھیے مطلب کہ مغربی ملکوں میں آتے ہیں، وہاں پہ نماز نیتی ہوتی ہے سڑکوں کے اوپر، ہاں جی پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا مسلمانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں. I mean, come on people. اگر ہمیں مطلب کہ یہ اگر ہم سوچیں اس طرح تو پھر تو مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ حاجی بھائی. اور ایون سویڈن کے اندر جو ان کے گیٹوز ہیں کافی سارے، میں کہنا نہیں چاہتا لیکن مسلمان، سویڈن نے واحد ملک ہے جس نے مسلمانوں کو کھلے ہاتھوں لیا ہے. بائی دا وے پورے یورپ کے اندر ڈینمارک نے بین کر دیا، ناروے نے نہیں لیے. سویڈن پر کیپٹا از دا موسٹ ویلکمنگ کنٹری، اور اسی کے اوپر جا کے حملے کریں. اور people are very good. پاکستان کے اندر جو ٹاور چل رہے ہیں کافی سارے سویڈش لوگ ان کے کمپنی کے ٹاور چل رہے ہیں. اور ایک اور بات کہنی تھی، لیکن غالب بھائی ایک پرابلم اس دفعہ ہے کہ اس دفعہ شور کم مچا ہے. آج سے 10 سال پہلے ڈینش کارٹونز کی نسبت اب کم ہے حاجی بھائی. اگر ہم 10-12 سال پہلے، مجھے نہیں یاد کب آئے تھے ڈینش کارٹونز، اس سے اب کم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فریکوینسی یعنی وہ جو لیول آف پروٹیسٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے. آپ کو نہیں لگ رہا؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے، مگر ابھی دیکھیں یہ کسی بھی جگہ کوئی واقعہ ہوتا ہے نا اس کے مہینے بعد صحیح شور شروع ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر تو بیچارے جاہل ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا ہے. انگریزی خبریں اور نارویجین خبریں تو نہیں انہوں نے سننی. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ پھر ملکوں کو پتہ لگتا ہے، وہ ماحول گرم کرنا شروع ہوتے ہیں، تو یہ مہینے ہفتے ڈیڑھ بعد پتہ چلے گا کہ اصل میں کدھر تک تماشا جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی تو سمجھ گئے نا؟ چلنے شروع ہوئے ہیں نا. ہاں ابھی تو انہوں نے پولی ڈول کی بجانی شروع کی ہے، ابھی ٹائم تھوڑا آگے لگے گا. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.